صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة قائمة آت محمد المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے جمعہ میں رزق میں برکت، آسانی اور ہر قسم کی مشکلات اور ان کا حل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رزق سے مراد صرف روپے پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اگر روپے پیسہ وافر ہو، مقدار میں زیادہ ہو، ہر قسم کی آسائش ہو، ہر قسم کی نعمت میسر ہو اور سکون نہ ہو، تو یقیناً رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے۔ رزق میں برکت کا سب سے پہلا قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے، چونکہ سکون صرف مسلمان کو ہوتا ہے، مومن کو ہوتا ہے۔ کفار کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، دنیا کی آسائشیں زیادہ سے زیادہ، ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سکون صرف مومن اور مسلم کے پاس ہوتا ہے۔ وہ غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، یہ پیسہ، اس کی فراوانی یہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ کی رضامندی، چاہے غربت ہو، وہ سب سے اولین ترجیح ہے۔ سب سے پہلا اصول رزق میں برکت کا یہ ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جا۔ ایک صحابی سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے اور لوگ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا، جو اللہ تجھے دے دے اس پہ راضی ہو جائے۔ ارضا ما قسم اللہ بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جائے۔ اور عجم الایاس مما فی اید الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جا۔ کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھ۔ کسی کو دولت مل گئی، کسی کو شہرت مل گئی، کسی کے پاس مال و دولت ہے، تو آدمی کی نظر اس پہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اصول بیان کیے ہیں۔ ایک برکت کے لیے یہ بیان کیا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ لکھ دے اس پہ راضی۔ دل میں یہ بے شمار کہا کریں، یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یا اللہ میں تجھ پہ راضی۔ جیسے بھی حالات، کوئی پوچھے آگے سے کہو الحمدللہ، اللہ پہ راضی۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے برکت کا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بہت تنگ ہیں، حالات بہت تنگ ہیں، کوئی فراوانی نہیں ہے،
فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمت اللہ. پھر سورہ اخلاص پڑھ، اس کے بعد الحمدللہ کہہ، تیرے اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا. اس نے کہا میں نے یہ عمل شروع کر دیا، مجھے اس کے بعد یہ بھی نہ علم ہوا کہ میرے پاس تو دولت آنی تھی، میرے پڑوسی جو تھے وہ بھی مالا مال ہو گئے. تو سب سے پہلے اللہ پہ راضی ہونا اور اللہ کا نام لینا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. ہم اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کو یاد نہ کریں، سوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کریں، اٹھتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، اولاد کو اللہ کے نام پہ تربیت نہ کریں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیں، کھانا کھا کے اس کا شکر ادا نہ کریں، کوئی چیز پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، شہد پیتے ہوئے، مشروب پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، تو پھر بھائی برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. ایک مسلمان، اس کے لیے سب کچھ اس کا اللہ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کا کاروبار اللہ کے لیے، اس کی زندگی اللہ کے لیے، اس کی موت اللہ کے لیے، اس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے، اس کا سونا اٹھنا اللہ کے لیے. اگر یہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، یہ اس میں خوبی نہیں ہے کہ وہ نہ سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا، نہ اٹھتے ہوئے، نہ باہر جاتے ہوئے، نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو یقین جانیے پھر اس میں برکت نہیں آ سکتی. پھر بیماریاں گھر میں جنم لیتی ہیں، لاکھوں روپے ہونے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر دکانوں پہ بے برکتی ہوتی ہے، پھر کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے. جب آپ کاروبار میں جاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، وہاں بیٹھے اللہ کا ذکر نہ کریں، وہاں چیز بیچتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، دکان بند کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیں، پھر اس طرح بے برکتی بڑھتی ہے. لاکھوں روپے آتے ہیں، جی آمدنی بڑی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں خرچ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. پھر معاشرہ ایسا ملتا ہے جہاں اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلا رزق میں برکت کا سبب کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ پہ راضی ہوا جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ دعائیں یاد، تقریباً 22 دعائیں، 22 جو آدمی کو یاد ہونی چاہیے، ان کا مطلب آنا چاہیے. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم تو پڑھ لیتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعلیٰ پوری دعا یوں ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلتے ہوئے بسم اللہ یہی دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب فضلک. دودھ پینے سے پہلے، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ. دودھ پی کے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. کھانا کھانے کے بعد 3 دعائیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ وجعل له مخرجا. اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. یہ دعا. پھر بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
وہاں سے نکلتے ہوئے غفرانک، یہ دعائیں الحمدللہ الذی، یہ دعا، اور پھر سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ دعائیں. پھر بازار میں نکلیں، یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے 70 لاکھ نیکیاں ملتی. برکت علیحدہ. کبھی سوچا یہ پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھایا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سکھائیں گے. چاند کو دیکھا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعائیں کہاں پڑھنی تھی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی امت کو سکھائی. یہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری برکت کا سبب ہے. دن رات اللہ اللہ جب کرتے گزر جائے تو پھر یقین جانیے اللہ کو بھی خیال آتا ہے کہ میں نے اس بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑنا. برکت دینی، برکت ہی برکت. اللہ اکبر. وہ بھوکا رہے، چہرہ پھر بھی تمتماتا ہوا چمکتا ہوا نظر آئے. برکت کے اسباب یہ ہے کسی کا حق نہ کھائیں. دوسرا، پہلا میں نے آپ کو بتایا اللہ پہ راضی اور اس کا ذکر. دوسرا کیا ہے؟ کسی کا حق نہ کھائیں. حق کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے یتیموں کا حق کھا گئے، چاچا تایا مل کے اپنے بھتیجوں کا حق کھا گئے. کتنے ایسے احباب ہیں رشتہ داروں کی زمینوں پہ قبضے، غلط انگوٹھے، غلط دستخط. کوئی ذہنی طور پہ لاچار ہو تو اس کی زمین اپنے نام کروا لی، پیسے دے کے عدالتوں میں. یاد رکھیے جو کسی یتیم کا حق کھاتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں اس کا حق نہیں کھاتے، دوزخ کی آگ کو بھرتے ہیں. بے برکتی، پراپرٹی لمبی، بہت کچھ پاس، لیکن سکون نہیں. کسی کو جنات کا مسئلہ، آسیب کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، اور سمجھ پھر بھی نہیں آتی. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، سمجھ پھر نہیں آتی. کسی کا حق نہ کھائیں. اللہ اکبر. کسی کا حق کھانے کا گناہ کتنا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت، ایک گٹھ زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. اتنا بوجھ صرف ایک بالشت زمین قبضہ کرنے پہ. اور آپ پھر کہیں جی برکت نہیں ہوتی جب غیروں کا حق کھایا جاتا ہے، جب ادھار لے کے واپس نہ دیا جائے، جب دکانوں کے کھاتے بھرے پڑے ہوں لکھ لکھ کے، اور چیزیں لینے والے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ان کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا. جب کسی کا حق کھا کے بیٹھا جائے تو چہرے بھی اللہ کی طرف سے سیاہ پڑ جاتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، ان مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے، ان ظالموں کے گریبان ہوں گے. یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. جو کسی کا حق کھاتا ہے اولاد احترام نہیں کرتی. نمبر 2 عیاشی آتی ہے.
نمبر 3 فضول خرچی ہوتی ہے، نمبر 4 بے دینی پھیلتی ہے، نمبر 5 بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، گھر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، جس گھر میں حرام کی روزی آتی ہے برکت نہیں ہوتی، پھر وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے پردے کو پکڑ کے روئے کرلائے، یہاں سے جائے احرام بندھا ہوا سادہ لباس میں، اس خانہ کعبہ پہ جب نظر پڑے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو اس وقت مانگو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جو پہلی نظر پڑتی ہے۔ اگر حرام کا لباس پہن کے جاؤ گے، حرام کی روزی کھا کے جائیں گے، حرام کا مشروب پی کے، حرام کا کرایہ، کسی کا حق مار کے، ادھار والے کو ادھار واپس نہ کر کے جاؤ گے، وہاں جا کے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کہو گے یا ربی یا ربی لبیک اللہم لبیک، سب کچھ کہو گے، اللہ اس پکار پہ دھیان نہیں دے گا۔ کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہر روز وہاں دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اصل کیا وجہ ہے؟ برکت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ کہ کسی کا حق کھایا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک بندہ آیا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پہ گرد پڑی ہوئی، بھوکا پیاسا، خانہ کعبہ کے پاس آیا، مد یدی الی السماء، ہاتھ اپنے آسمان کی طرف اٹھائے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب جی اے رب جی اے رب جی۔ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، احرام حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام کی، حق کھایا ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیسے اللہ سنے؟ اس چہرے کو اللہ کیسے رحمت کی نظر سے دیکھے؟ اس گھر میں فرشتے کیسے رحمت کے اترے؟ اس گھر میں اللہ کی برکت کیسے اترے جس گھر میں حرام کی روزی ہو، حرام کی کمائی آتی؟ وابڈا کا ملازم کہتا ہے جی چائے پانی، پولیس کا اہلکار سمجھتا ہے میرا حق ہے، ایک ایک سگریٹ پہ ملزم چھوڑ دینے والے 1000 روپے مٹھی میں دیا، اپنا کام کروا لیا، یا بڑا آفیسر ہے تو باہر منشی رکھے ہوئے، وکیل ہیں تو وہ ڈنڈی مارنے والے، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج بکنے والے، معاشرے میں ناسور رشوت کا۔ آپ کہتے ہیں برکت کیسے آئے گی؟ جب تک یہ برائیاں موجود ہیں برکت نہیں آ سکتی۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا تو غیر مسلم ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، چھوڑ دیں دین کو۔ اگر دین کو ماننا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ جب اللہ کو ایک مانا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ربیع الاول کے موقع پہ ان کے نام کی جھنڈیاں لگانے والے میرے بھائی، اور آج میں اور آپ یہاں مسلکوں کی نفرتوں کے بغیر آپ سے کہتا ہوں، میں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم سے پیار ہے، تو پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو کہیں جی ہم غیر مسلم ہوتے ہیں تو پھر رشوت بھی لیں، سود بھی کھائیں، جوئے کی کمائی پہ پلیں، کوئی روک ٹوک نہیں، پھر دھوکہ بھی دیں، فراڈ بھی کریں، اللہ اکبر کر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ مسلمان ہوگا رشوت خور، مسلمان ہوگا راشی مرتشی، مسلمان ہوگا جوئے کی کمائی پہ پلنے والا، مسلمان ہوگا سود کھانے والا۔ رسول اللہ کیسے اس چہرے کو دیکھیں گے؟ کیسے سفارش کریں گے؟
کل قبر میں بھی جانا ہے، وہاں بڑے بڑے بچھو، وہاں بڑے بڑے سانپ. آپ کہتے ہیں جی گھر میں برکت نہیں ہے، اور یہاں گھر کی بات چھوڑیں، نہ گھر میں برکت ہوگی، نہ قبر میں برکت ہوگی، نہ حشر میں برکت ہوگی. عذاب ہی عذاب، دنیا پہ بیماریوں کا سیلاب، آخرت میں آگ کا عذاب، قبر میں بڑے بڑے کیڑے مکوڑے اس حرام کے جسم پہ پلنے والے کے جسم کو کھائیں. سود معاشرے کا ناسور. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ میں اور آپ اگر دیکھ لیں تو شاید سود چھوڑ دیں. فرمایا سب سے ہلکے گناہ اس کا یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے. یہاں بینکوں پہ انشورنس 1 لاکھ 1 لاکھ 10,000 ملے گا، مہینے کے بیٹھے بیٹھے پیسے بڑھ جائیں گے. کتنے افراد ہیں جنہوں نے انشورنس کروائی ہوئی، حرام کی کمائی، اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. بینکوں میں رقم رکھی ہے، روپے مہینے کے بعد مل جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے خوش ہوتے ہیں. کمیٹیوں کی کمائی، 1400 روپے جمع کروائیں، نام نکل آیا تو موٹر سائیکل مل گئی، گاڑی مل گئی، واشنگ مشین مل گئی، گھر کے سامان مل گئے، اور ساری کمائی حرام کی. اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے برکت کیسے آئے گی؟ یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. برکت صرف اسی لیے نہیں ہوتی، نہ تو اللہ پہ راضی، نہ اللہ کا ذکر، اور نمبر 2 حرام کی کمائی. نمبر 3 برکت نہ ہونے کا سبب وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے غافل ہو جائے. پیسہ آیا، اللہ کی پرواہ نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کوئی دن طلوع نہیں ہوتا الا وبجنبتیہ ملکان، 2 فرشتے اترتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. یا ایھا الناس، اور یہ دعا فرشتوں کی انسانوں جنوں کے علاوہ باقی کائنات کی ہر چیز سنتی ہے. یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. تو یہ دعا مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف توبہ کر لو. وہ بندوں کو پکارتے ہیں اور بندے پڑے سوئے رہتے ہیں، اپنی اپنی آمدنیوں میں لگے ہوئے. کاروبار بڑا اچھا، گھر میں سکون نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ غافل ہو گئے اللہ سے. وہ کہتے ہیں انما قل وکفا خیر مما کثر ویلہی. وہ فرشتے کہتے ہیں تھوڑا مال ہو، کفایت کرنے والا ہو، برکت والا ہو، وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے. تھوڑا مال ہو، کفایت کرنے والا ہو، ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، برکت حاصل ہوتی ہو،
بیماری کا نشان نہ رہے، گھر میں برکت آ جائے، چہرے خوش ہو جائیں، بچے آپس میں اچھے طریقے سے بولیں، ماں باپ کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں سے شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، استاد طلباء سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، چاہے مالی حالات نارمل ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں وہ دونوں اس مال سے بہتر ہے مما کسورا ویلہی، جو زیادہ ہو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور جب شام ہوتی ہے پھر وہ آواز لگاتے ہیں اللہم آت منفقن خلفن وآت ممسکن تلفن، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے، اے اللہ اسے اور اس کے بدلے میں زیادہ اچھا دے دے، اور جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے، اے اللہ اسے بربادی اور ہلاکت دے دے۔ فرشتوں کی پکار ہے، فرشتے پکارتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے نہ بنا جن کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اب میں کچھ افعال بتانے لگا ہوں جن کے کرنے سے گھر میں برکت آتی۔ نمبر 1، صدقہ، اللہ کی راہ میں دینا۔ اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں۔ صدقہ یہ ہر قسم کی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نمبر 2، خیر خواہی، ہر قسم کی خیر خواہی۔ بازار میں بیٹھنا ہے، لوگوں کو راستہ بتائیں، کسی کا نقصان ہو رہا ہے اسے نقصان سے بچائیں، کسی یتیم ہے اس کی پرورش کریں۔ خیر خواہی، اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بات بھی نہ کریں۔ خیر خواہی، زبان سے جو کلمہ نکلے تول کے بولیں، کل آپ کو اس کی پوچھ ہوگی، گھر میں برکت آئے گی۔ جو بندہ منہ کا استعمال اچھا کرتا ہے، یہ جو زبان ہے اس کا استعمال اچھا کرتا ہے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو بولنے کی قوت دینے والی ذات ہے وہ اس کو بولنے سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ آج منہ کھول کھول کے گالیاں نکالنے والے، منہ کھول کھول کے طنز و تشنیع کرنے والے، ہو سکتا ہے اللہ کو غصہ آ جائے، اللہ زبان کی قوت گویائی ہی سلب کر لے، بولنے سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے سے گھر میں برکت آتی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ افطار کروائیں۔ روزہ افطار کرنے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ، ابو بکر عمر کے ساتھ، ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے۔ اس نے کھجوریں پیش کی، اس نے پانی پیش کیا، تو آپ نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا آپ نے کچھ کلمات کہے، فرمایا اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ افطار کیا۔ وصلت علیکم الملائکہ، تم پہ فرشتوں نے رحمت کی دعائیں کی۔ گھر میں کھانے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی کھانا ساتھ کھانے والا نہ آتا۔ دکان پہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کسی بھی مسکین کو پکڑ کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں۔ آگے سے بندہ کہے گا یا رب العالمین انت ملک الملوک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تجھے کھلایا پلانا، تجھے کیسے کھلاتا پلاتا؟
اللہ آگے سے کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اسے کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، تو کھلانا پلانا۔ پھر مریضوں کی عیادت کرنا، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنا، اس سے ملنے کے لیے جانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اگر رات کو کوئی عیادت کرے کسی مریض کی، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر آگے، کسی میت کے پاس جا کے اچھا کلمہ کہنا۔ کوئی مر گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دینا، اس سے اپنے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس سے آگے، کوئی موجود نہیں اس کے لیے دعا کر دیں، غیر موجود کے لیے، چاہیے خود کے لیے مانگیں، یا اللہ میرا فلاں بھائی، اللہ اس کے حالات اچھے کر دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بعد میں ہوگا، اس کے لیے پہلے دعا قبول ہوگی۔ اس کے حالات بدلیں نہ بدلیں، اس کی غیر موجودگی میں اس نے دعا کر دی، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی بجائے ہو سکتا اسے ملے نہ ملے، اسے لازمی مل جائے گا۔ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو غیروں کے لیے مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنے معاشرے کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ پہلے مہیا کرے گا۔ آگے آئیے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کسی کی رہنمائی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بھی ثواب اس کو دے دیتا ہے، اس کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب، اور برکت ہی برکت۔ اللہ اکبر۔ سحری کھانے سے برکت آتی ہے، روزہ رکھتے وقت سحری کھانے سے برکت آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ برکت کے کاموں میں سے ہے۔ سحری کھائیں، کھانا تو خود اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے۔ پھر زیادہ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ برکت دیتا ہے۔ دیکھنے میں تو روپے کم ہو جاتے ہیں، جس سال میں میری زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 مثلا اپنے روپے کی، 10,000، تو 10,000 دیکھنے میں تو مال سے کم ہو گیا، لیکن وہ کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں برکت کے اسباب جن کے کرنے سے برکت آتی ہے۔ اب بے برکتی اسی لیے ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ ہوتا ہے۔ بے حیائی کرنے سے بے برکتی آتی، شرم و حیا چھوڑنے سے بے برکتی آتی ہے، ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھنے سے بے برکتی آتی ہے، فحاشی اور عریانی کی چیزیں دیکھنے سے بے برکتی آتی ہے، موسیقی سننے سے بے برکتی آتی ہے۔ موسیقی آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا تو ہوگی، اللہ میرا ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بوست بے محکل معازف، میرا دنیا میں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ان احباب کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گنگناتے ہیں، ان کو فنکار کا درجہ دے کے، ایوارڈ دے کے معاشرہ بڑی عزت دیتا ہے، آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بے برکتی اللہ کی طرف سے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ گھروں میں فحاشی اور عریانی، بڑی بڑی سکرینیں LED لگا کے وہاں عریانی فحاشی کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور آخر میں کہتا ہوں، گھر میں تصویریں لگانے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کتا رکھنے سے اور تصویر لگانے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، کل نہ آئے، پریشان،
کبھی ایسا نہ ہوا جبریل نے کہا اور نہ آئے. باہر نکلے تو حضرت جبریل ملے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آیا نہیں بھائی؟ میں انتظار کرتا رہا. اس نے کہا جی اپنے گھر میں جا کے دیکھیں، آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، اس کو باہر نکالنا، پھر میں داخل ہوں گا. کتے صرف 3 جائز کھیتی کے لیے جہاں آپ کی زمین ہے، شکار کے لیے جہاں آپ شکار کرتے ہیں، نمبر 3 مویشیوں کا باڑا، اس کے لیے کتا. باقی اس کے علاوہ چاہے وہ کتا مدینے کا ہو مکے کا ہو ناجائز ہے. آپ نے حکم دیا تھا جتنے کتے اس کے علاوہ ان کو مار دیا جائے. پھر کالا کتا، بالکل کالے رنگ کا کتا، یہ تو آپ نے فرمایا شیطان ہے، اس کو تو لازمی مارنا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے برکت آتی ہے، اور ان کاموں سے بچائے جن سے بے برکتی ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.